بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی کے قیمتی وقت میں سے چند منٹ نکال کر اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ لازمی آپ کو اس میں ایک بہت اچھا سبق اور خاص طور پر کرونا وائرس کے بارے میں معلومات ملے گی۔ تو چلیں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ انسان جو مریخ پر زندگی کے وجود کا متلاشی تھا، وہ انسان جو سمندر کی گہرائیوں میں راستے بنا رہا تھا، وہ انسان جس نے طویل فاصلے مٹا کر رکھ دیے، دفاع کا نظام ہو یا پھر معاشی بحران، ترقی کی منازل طے کرنے والا مغرور انسان آج کتنا بے بس اور لاچار نظر آ رہا ہے۔ میری نظر جب پیرس کے ایفل ٹاور کے سنسان میدان پر پڑی، یا پھر جب نیو یارک، لندن، واشنگٹن، میلان، ووہان، بیجنگ، نہ جانے ایسے ہزاروں شہر جہاں 24 گھنٹے انسانوں اور گاڑیوں کا سمندر نظر آتا تھا، آج ایسے لگتا ہے جیسے زمین سے انسان کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ میری آنکھیں اس لمحے اتنا نم ہوئی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ جب یہ سنا کہ مکہ مکرمہ میں حرم میں بھی طواف کو روک دیا گیا ہے، تب مجھے لگا کہ اللہ تعالی ہم سے صرف ناراض نہیں ہے بلکہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر تک آنے سے بھی روک دیا ہے۔ جی ہاں، یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص جو نومبر 2019 میں فوت ہوا ہو اور اچانک وہ مارچ 2020 میں جاگ جائے تو وہ یہ سب دیکھ کر اتنا حیران ہوگا کہ آخر یہ کیسا ہوا۔ جی ہاں، کوئی بھی شخص نہیں سوچ سکتا تھا کہ 198 ممالک، پوری دنیا ایک نظر نہ آنے والے وائرس کے آگے اتنا بے بس اور لاچار ہو جائے گی کہ تمام تر ٹیکنالوجی، تمام تر سہولیات کے باوجود زندگی کے چراغ گل ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ میرا اللہ صرف حکم دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کن، یعنی کہ ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، آج کی ویڈیو میں ہم دراصل کرونا وائرس کے بارے یعنی کووڈ-19 کے بارے میں بات کریں گے۔ کیا یہ صرف آزمائش ہے یا پھر ہمارے لیے ایک مہلت ہے کہ سنبھل جائے انسان، تیری اوقات ایک ننھے وائرس سے بھی کم ہے۔ تو دنیا پہ ایسے غرور سے چلتا ہے کہ جیسے کبھی موت آئے گی نہیں۔ صرف 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کریں اور غور کریں کہ کووڈ-19 سے پہلے ہماری زندگی کیا تھی۔ خود بتائیں کون سا ایسا گناہ نہیں تھا جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا ہو۔ دھوکہ ہم دے رہے تھے، ملاوٹ ہم کر رہے تھے، جھوٹ ہم بول رہے تھے، فحاشی سرعام تھی۔ پوری دنیا میں تعلیم سے زیادہ ایک کرکٹر، ایک فٹ بالر، ایک سنگر، ایک فلم سٹار یعنی ایک سپر سٹار کی مانگ تھی۔ سرعام مسلمان عورتیں بھی میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگا رہی تھی۔ ناجائز تعلقات، بچوں کے ساتھ زیادتی، حکمرانی کا نشہ، قتل و غارت، نہ جانے معاشرے میں ایسی برائیاں تھیں کہ معاشرہ بھیانک لگتا تھا۔ امریکہ، یورپ، فرانس، اٹلی، جرمنی، بھارت، ہر ملک طاقت کے نشے میں ترقی کی منازل طے کرنے میں مصروف تھا۔ کسی کو بھی فلسطین اور کشمیر پر ہونے والے ظلم و ستم نظر نہیں آ رہے تھے۔ اب خود آپ فیصلہ کریں کہ ایسی حالت میں اللہ کا عذاب نہ آتا تو کیا آتا۔ یقین مانیے کہ باشمول میرے ہم دنیا میں اتنے مگن تھے کہ اللہ کے وجود تک کو بھول بیٹھے تھے، انسانیت کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اب پوری دنیا مفلوج ہو گئی ہے۔ کہاں امریکہ جیسا سپر پاور، کہاں سویلائزڈ اور ویل ایجوکیٹڈ یورپ، سبھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ صرف یورپ اور امریکہ یا چائنا پر آفت آئی ہے، بلکہ یہ پوری دنیا پر اللہ تعالیٰ کی آزمائش، اللہ تعالیٰ کے امتحان ہے۔ پاکستان، بھارت، الغرض سبھی اس کا شکار ہو گئے ہیں۔ ہماری حکومت اپنے وسائل اور اپنی بساط سے بڑھ کر اس وائرس کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے۔ اب پوری دنیا اس وائرس کے خلاف ادویات اور ویکسین کی تلاش میں مگن ہے، مگر میرا یہ یقین کامل ہے کہ اس کا علاج تبھی ہی ممکن ہوگا
جب ہم اللہ تعالیٰ کو منا لیں گے، جب ہم ہٹ دھرمی کی زندگی سے آزاد ہو کر ایک باشعور قوم بن کر جینے کی کوشش کریں گے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ احتیاطی تدابیر نہ کریں، بلکہ خدا را جتنا ہو سکے گھر میں رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ملک اگلا اٹلی یا ووہان نہ بن جائے، کہیں ہمارے لاشوں کو سہارا دینے والا کوئی نہ ہو۔ ابھی بھی وقت ہے، ہم سنبھل جائیں، سجدے کریں، اپنے رب کو منا لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، ایک دوسرے کی رنجشیں مٹا لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو پھر مہلت ہی نہ ملے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ کرونا وائرس صرف آزمائش ہی نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک مہلت ہے کہ خدا اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں، اپنے رب کو منائیں، اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگے، استغفر اللہ پڑھیں، ورنہ یہ سنسان گلیاں کبھی آباد نہیں ہوں گی اور یوں ہی موت گلیوں میں دندناتی پھرے گی۔ تمام تر ٹیکنالوجی، تمام تر سہولتوں کے باوجود ایسے لگتا ہے جیسے موت ان کے سر کے اوپر سوار ہے، اور مجھے لگتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے تو پھر ہمیشہ ایسی ہی آفات آتی ہیں۔ تو میرے نزدیک کرونا وائرس کا صرف ایک ہی علاج ہے، رب سے معافی، استغفار استغفار اور استغفار۔ اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں۔